بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے 17ویں پارے میں سورہ حج کو میں نے کھولا ہوا ہے، سورۃ الحج۔ اس میں آیت نمبر 31 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ حج کا جو پس منظر بیان کیا جا رہا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، اور حالیہ دنوں میں جو حج کو لے کر ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو آپ سمجھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صحیح کیا غلط۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیغمبر آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آپ اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس یعنی خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور ہر کمزور پتلی دبلی اونٹنی پر بھی آئیں گے، زمین کے چپے چپے سے آئیں گے، دور دراز علاقے سے بھی لوگ آئیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے پیدل کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس وقت غریبی تھی، لوگوں کے پاس بہتر سواریاں نہیں تھیں، اس لیے لوگ اسلام کے جذبات اور حج کی فرضیت دل میں ہونے کی وجہ سے وہ پیدل بھی چل پڑتے تھے اور وہ پہنچنے کی استطاعت رکھتے تھے۔ اس سے بہتر ان کے پاس سواری نہیں تھی کہ وہ پیدل کے علاوہ کوئی پتلی دبلی اونٹنی بھی پا جائیں کہ اس پہ سواری کر لیں، تو پیدل نکل لیتے تھے۔ اس لیے میں نے ایک دن درس میں بتایا تھا کہ پیدل حج کرنا یہ اپنے آپ میں مباح ہے، جائز ہے، لیکن اچھی سواریاں ہونے کے باوجود آدمی اپنے آپ کو فرنٹ پہ لانے کے لیے یا پھر اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً غلط کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے نفع کے لیے چیزیں بھی پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہاں نام لیتے ہیں خاص دنوں میں، خاص دن کا مطلب 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے ان کو عطا کیے ہوتے ہیں اس کو وہ ذبح بھی کرتے ہیں، اور خود اللہ نے فرمایا اس میں سے کھاؤ، فقیروں کو مسکینوں کو کھلاؤ، اور پھر حج جب مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اپنی گندگی کو تم دور کر لو، اور جن لوگوں نے نظریں مان رکھی ہیں وہ اپنی نظروں کو پورا کر لیں، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا جو اللہ کا پرانا گھر ہے اس کا طواف کریں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، یہ اور وہی لوگ اللہ رب العالمین کے گھروں کی حرمات کی اور اللہ کی بتائی گئی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بہتری ہے، اچھائی ہے۔ تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے ہیں تو کھاؤ پیو، جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور بتوں کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب دیکھیے آگے یہ حج کا چیپٹر چل رہا ہے، حج کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اب شرک سے بچنے کی تعلیم دے رہا، کیونکہ حج یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا ایک بہت بڑا پرتیک ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ تلبیہ ہی بتلاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اسلام نے تلبیہ دیا، مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، تیری عبادت میں تیری ذات میں کوئی ساجی و شریک نہیں، تو اکیلا ہے دنیا کو کائنات کو چلانے والا، اے اللہ تمام تعریفات تیرے ہی لیے ہے اور کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ یہ ایک حاجی اپنی زبان پر احرام پہننے کے بعد میقات کراس کرنے کے بعد لگاتار پڑھتا رہتا ہے، یعنی لگاتار وہ توحید کی صدا بلند کرتا رہتا ہے، وہ اپنے دل میں اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے گن گاتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ پہلے زمانے میں مشرکین مکہ بھی اسلام سے پہلے حج کیا کرتے تھے، یہ تعجب کی بات ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر یہ لوگ پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، اپنے حج میں بھی تلبیہ پڑھتے تھے، لیکن ان کی تلبیہ دوسری طرح سے ہوتی تھی۔ یہ کہتے تھے اے اللہ ہم حاضر ہوئے تیرے دربار میں آئے، اے اللہ رب العالمین تیری تعریف کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی ساجی و شریک، لیکن کچھ لوگ
لیکن کچھ لوگ ساجی و شریک تیرا کوئی تو ہے نہیں، لیکن کچھ ہیں جن کو تو نے پاور دے رکھا ہے اور وہ تیرے تصرفات میں ہیر پھیر کرتے ہیں، وہ تیری ملکیت میں جہاں چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز ختم کرنے آئے تھے کہ نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، کوئی اس کی کائنات میں اس کی ملکیت میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اسی بات کی جنگ تھی، اسی بات کو لے کر غزوہ بدر بھی ہوئی، بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوئی، اور اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اے حاجیوں جھوٹ بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ باتیں کہی جائیں جس سے اللہ پاک ہے، جیسے کوئی کہے اللہ کی اولاد ہے، جیسے کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کا بادشاہ تو ہے، اللہ رب العالمین ساری دنیا کا مالک تو ہے، سب کچھ مانے لیکن تھوڑا سا اسی میں رکھے۔ نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، کوئی اور ہے جو تصرف کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جس کی اللہ کے ہاں چل سکتی ہے، اللہ کو زبردستی منوا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ سنتے بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ دامن کیوں پکڑ کے مچل جائیں گے؟ یہ تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر دیں گے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، زبردستی اللہ سے معاف کروا لیں گے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا نہ تو کوئی سفارش کرنے والا سفارش کر سکتا ہے، اور جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا نہ تو کسی کے بارے میں سفارش کوئی کر سکتا ہے۔ یعنی اجازت دو چاہیے، ایک تو سفارش کرنے والا خود پرمیشن پائے، دوسرا جس کے حق میں کیا جا رہا اس کو بھی پرمیشن کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے سفارش ہونی ہے، تو یہ وہی پا سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ تو حاجیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے جھوٹ سے پرہیز کرنا، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اے حاجیوں اور اللہ کے پاک گھر کی طرف زیارت کرنے والوں سنو، تم توحید پرست بن کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ، مشرکین بن کے نہ جاؤ، شرک کرتے ہوئے نہ جاؤ۔ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اب اللہ ایک مثال دے رہا ہے، شرک کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ بھی یہاں ایک مثال دے رہا کہ شرک ایک پستی کا نام ہے، شرک ذلت کا نام ہے، گمراہی کا نام ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک ٹھہراتا ہے، ایک معاملے میں بھی وہ مشرک اگر ہو گیا تو گویا کہ وہ آدمی آسمان سے گر گیا، وہ مشرک آسمان سے گر گیا۔ خر من السماء، خرہ کے مطلب ہوتے ہیں چلتے چلتے آپ دھڑام سے گر جاؤ، آسمان سے گویا کہ وہ آدمی گر گیا۔ فتخطفه الطیر، بیچ میں کسی پرندے نے اسے اچک لیا، اور وہ پرندہ نارمل پرندہ نہیں، ایسا پرندہ جو انسان کی بوٹیوں کو نوچ ڈالے، جو اس کی دھجیاں اڑا دے اور اسے کھا جائے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر ہوا، اگر پرندوں سے وہ بچ گیا تو ہوا آ جائے ایسی جو اسے اڑا کر دور دراز علاقے میں لے جا کر پھینک دے، اس کی کوئی اوقات کوئی اہمیت نہ باقی رہے۔ یہ اللہ رب العالمین کس کی مثال دے رہا؟ مشرک کی۔ یہاں آپ غور کیجئے، اللہ نے فرمایا جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے وہ گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور خالص اللہ کی عبادت کو آسمان سے تشبیہ دی ہے، یعنی توحید والے شرف میں عزت میں اتنے بلند ہیں کہ وہ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ آسمانوں میں ہے، ان کا تذکرہ اللہ کے فرشتوں کے درمیان ہے، ان کی آوازیں، ان کی صدائیں، ان کی توحید کی باتیں اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اللہ نے شرف میں ایسے لوگوں کو آسمان سے تشبیہ دی ہے، اور جو شخص اس کے مقابل میں الٹے میں مشرک ہوتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو آسمان زیب نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، وہ آسمان سے پھینک دیا جاتے ہیں، زمین میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اور آسمان و زمین کی ایک عبداللہ ابن مسعود کی روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر جائے بھی تو 500 سال لگ جائیں گے۔ اب سوچئے، اللہ فرما رہا ہے ایک مشرک جب شرک کرتا ہے گویا کہ وہ 500 سال گھوڑے کی مسافت کی دوری سے پھینک دیا جاتا ہے زمین پر۔ اب وہ جب راستے میں آتا ہے، گرتا ہوا آتا ہے، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں۔ یہاں پرندوں سے بعض علماء نے یہ بیان کیا اس سے مراد ہے شیطان اسے اچک لیتا ہے، شیطان اسے اچک لیتا ہے، اپنے دامن میں لے لیتا ہے، پھر شیطان اسے اور برائیاں کرواتا ہے، اور شرک کرواتا ہے، اور شرک کی دلدل میں لے کر چلا جاتا ہے، اس کا نفس اس کے خلاف ہو جاتا ہے، نفس اس کی طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق،
یا ہوا اس دور دراز علاقے میں لے کے چلی جاتی ہے. کہتے ہیں ہوا سے مراد یہاں پر اس کا اپنا نفس ہے، یعنی اگر وہ شیطان کے وار سے بچ بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ایسا بنا چکا ہوتا ہے کہ اس کا نفس ہی اسے کسی غیر اللہ کے چوکھٹ پہ لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کرنے لگتا ہے. اب یہ آیت آپ سنیے، آپ نے سنی جو حالیہ دنوں میں ایک نوجوان حج کے لیے نکلا تھا، آپ سوچئے پیدل نکلا تھا، لوگوں کے دونوں طرح کے کمنٹس آئے کہ اچھا کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا برا کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے، وہ بات کی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک وہ بندہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، جو ایسی جگہ پہ جا رہا ہو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے اس گھر کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، شرک نہ کیا جائے، اس گھر کے زیارت کے لیے کوئی سفر پہ ہو اور راستے میں اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہو، اللہ رب العالمین کے خلاف جا رہا ہو، شرک کر رہا ہو، مزاروں پہ جا کے متھے ٹیک رہا ہو، وہاں جا کر باباؤں سے، اس کے اندر مدفون اولیاء سے وہ دعائیں طلب کر رہا ہو، جو سراسر کھلم کھلا شرک ہے. یعنی توحید کے راستے میں بھی انسان شیطان کے دامن میں آ چکا ہے، شیطان کی چال کا شکار ہے اور وہ شرک کر بیٹھا ہے. اسی لیے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اگر آدمی تو حج کے لیے جا رہا ہے پیدل نہیں سر کے بل بھی چلتے ہوئے چلا جائے، لیکن اگر وہ شرک کر کے گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حج کو کبھی نہیں قبول فرمائے گا. ایک بات دماغ میں رہے کہ جب تک زندگی میں شرک ہے اور توبہ نہیں کیا، دماغ سے نکال دیجئے کہ جنت ملے گی، دماغ سے نکال دیجئے کہ اللہ راضی بھی ہو سکتا ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، امید ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین ضرور جنت تک پہنچائے گا. یہ قرآن کی آیتیں ہمیں اور آپ کو سبق یہ دے رہی ہیں کہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں تو توحید کے علاوہ ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے، کھلم کھلا ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ واہ واہ کہہ رہے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ فلاں بھائی صاحب گئے تھے مزار پہ، مزار والے نے ان کے ساتھ گستاخی کر دی، بڑا غلط کر دیا، بڑا غلط. یعنی لوگ اس کے لیے ترس دکھا رہے ہیں، ایک گھناؤنے کام پر، شرک پر بھی ترس دکھا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گستاخی. وہ شرک کا اڈا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ایک تو پیدل راستہ اختیار کیا ساری سہولتوں کے ہونے کے باوجود. دوسری بات، یہ کون سی عبادت ہے کہ جس عبادت کو آپ پل پل فوٹو ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، جبکہ عبادتوں کو خفیہ رکھنا چاہیے. اللہ دلوں پر ہم حکم نہیں لگاتے، لیکن اعمال جو ظاہر ہو رہے ہیں یہ یہی بتا رہے ہیں کہ اخلاص تو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو اس کو یہ سب چیزیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے. لیکن شرک جیسی چیز سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پیدل نہیں سر کے بل بھی چلا جائے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کو خوش نہیں کر سکتا، وہ مشرک ہی رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت صحیح سلامتی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے. موحد بن کر بندہ واپس ہو تاکہ شرک کی دنیا سے پاک ہو جائے، شرک دلدل سے نکل کر اللہ رب العالمین کا پکا سچا بندہ بن جائے. آمین یا رب العالمین.